بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا صدق الله العظيم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم اللهم اغفر لي ولمن اغتبتهم۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ کئی ہفتوں سے ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ گوشہ بگوشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مدار بنایا ہے۔ جو بھی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے گا وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور آدمی اپنے اعتبار سے کتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مکمل 100% ناکام ہے۔ جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب کوئی آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مردود ہے۔ گزشتہ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہمارے سامنے آئی تھی کہ حیا کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی من لم یستحی فی السر من لم یستحی من اللہ فی السر، جو آدمی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا ہے وہ آدمی علانیہ طور پہ بھی اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا۔ اور یوں بھی ہے جو آدمی علانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا وہ تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرے گا۔ پھر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر حیا نہیں ہے اس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے، اور آدمی حیا کے بغیر جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ گویا کہ جنت میں جانے کا مدار بھی اللہ تعالیٰ نے حیا کو بنا دیا، حیا کے بغیر تو آدمی جنت میں بھی جانے والا نہیں ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق حیا کی تقسیم ہوئی تھی۔ حیا کو اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں 9 حصوں کو عورتوں کے لیے مختص کر دیا اور ایک حصے کو 10 میں سے ایک حصہ مردوں کو دیا اور اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیے۔ کنز العمال کی روایت کے مطابق عورتوں کے اندر اگر 9 حصے جو حیا کے ہیں وہ نہ ہوتے تو ان کے اندر بھی وہی خصلت ہوتی جو جانوروں کے اندر ہے۔ جانور جیسے بلا جھجک مادی نر کے پاس چلے جاتی ہے، اگر یہ حیا کا پردہ نہ ہوتا تو انسانوں میں بھی یہی حال ہوتا کہ عورتیں بغیر کسی جھجک کے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے علانیہ طور پہ چلی جایا کرتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کی چادر عورت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اس گنہونے کام سے غیر فطری بلکہ غیر انسانی
کام سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خاص طور سے عورتوں کو بچا لیا۔ یہ مضمون کئی اعتبار سے آج محتم بالشان ہے، چونکہ فیبروری کا مہینہ ہے۔ فیبروری کے مہینے میں یوم حیا کے نام پہ 14 تاریخ کو مستقل ایک دن منایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں عمومی طور پہ بے حیائی کا اظہار اس دن کیا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے مستقل ایک پادری تھا جس کی مستقل ایک داستان تھی، اور اس کی داستان بھی زنا پر جا کر ختم ہوتی ہے، اور اس کی زنا کی یادداشت میں میموریل کے طور پہ مستقل ایک دن منایا جاتا ہے، جس دن میں پہلے صرف عیسائی تھے، اب بعد میں چلتے مستقل مسلمان بھی اس میں ہو گئے۔ اس کے بعد مذہب کی آڑ کو اٹھا لی گئی کہ یہ مذہب سے پرے ہے، جس کے اندر بھی جوانی ہے، ہر جوان لڑکا ہر جوان لڑکی اس کا یہ حق ہے کہ 14 فروری کو مستقل یہ دن منایا جائے، ایسا کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں غیر شعوری طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر دیکھتے نہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کن چیزوں کی بنیاد پہ یہ دن منایا جاتا ہے، عام طور سے اس کو دیکھا نہیں جاتا۔ اچھا، ہمارا یہ مضمون اس اعتبار سے بھی محتم بشان ہے، ہمارے کرناٹک میں کئی دنوں سے ایک سیاسی چال بلکہ ایک سیاسی جال پھیلائی جا رہی ہے۔ اس سیاسی جال کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو استعمال کیا گیا وہ ہماری لڑکیوں کا حجاب تھا۔ ایک چھوٹی سی چیز بہت بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اس چھوٹی چیز کو بڑا کرتے اسے کورٹ میں دائر کر دیا گیا۔ کورٹ والوں کے لیے اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا، تاریخ پہ وہ تاریخ لینے لگے، اب بھی وہ فیصلے کو نہ کر سکے، کسی چیز کو طے نہ کر سکے، اب بھی وہ تذبذب میں ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ حالانکہ بہت چھوٹی سی بات تھی، چھوٹے ہی مرحلے میں تھی، بڑی آسانی کے ساتھ اس کو طے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن معاملے کو اتنا گمبھیر بنایا گیا، اتنا مشکل ترین بنایا گیا کہ فیصلہ کرنا اشد ترین بلکہ مشکل ترین ہو گیا۔ میرے دوستو، حیا کے سلسلے میں جتنے فرمودات ہمارے سامنے آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے بارے میں آتا ہے، اشد حیاء من العذراء فی خدرہا۔ ایک جوان لڑکی جو غیر شادی شدہ، اس کے آنکھوں میں جس قدر حیا ہوتی تھی، آج کی لڑکیوں کے سلسلے میں آپ قیاس مت کیجئے، آج کی لڑکیوں کے سلسلے میں تقریباً حیا مرتی چلی جا رہی ہے، بلکہ جو حیا کو مارنے کا ایک وائرس پھیلایا گیا، اس وائرس کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں ہیں، جس کی بنیاد پہ کیا شادی شدہ کیا غیر شادی شدہ، حیا کا جو پردہ ہوتا ہے وہ آنکھوں سے غائب ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی حیا تھی، غیر شادی شدہ لڑکی جن کو انبی کہتے ہیں، غیر شادی شدہ لڑکی سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے تھے۔ حیا کا ایک جز یہ بھی ہے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے، کبھی بھی آنکھوں میں آنکھ نہیں ملاتے تھے۔ آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات کرنا یہ شرافت کے خلاف ہے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی صحابہ اکرام کا معمول تھا۔ صحابہ اکرام کی تو نگاہیں اٹھتی بھی نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے، اس وقت ان کی باتوں کو سننے کے لیے آنکھ میں آنکھ نہیں ملایا جاتا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماتن گوش ہو کر ان کی باتوں کو غور و فکر سے سنا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے تھے۔ ایسے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل زیارت کرتے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اٹھی ہوئی نہ ہو۔ ایسے وقت میں صحابہ اکرام مستقل جی بھر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے، تو شرافت کے خلاف کام کیا ہے؟ کسی کو مستقل گھورتے ہوئے بیٹھ جانا، کسی کو آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا، یہ چونکہ شرافت کے خلاف تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حیاداری کا سبق ہم لوگوں کو بتایا کہ حیا کی کیا چیز ہے۔ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ شریف، اللہ تعالیٰ حیادار ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا پسند بھی ہے،
بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرے۔ سب سے بڑی حیا کیا؟ سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار بندے کے دل میں ہو۔ کبھی بھی کوئی گناہ کرتے ہوئے یہ خیال اس کے دل میں آئے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، خواہ وہ گناہ بدن کے متعلق ہو، خواہ وہ گناہ ہاتھ سے متعلق ہو یا زبان سے متعلق ہو یا زمان و مکان سے متعلق ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہر جگہ اس بات کا خیال رہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھے میرے رب سے حیا کرنی ہے، اس گناہ سے باز آنی ہے۔ یہ حیا کا سب سے بڑا درجہ ہے، یہ حیا کا سب سے بڑا درجہ۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، جس رب نے انسان کو بنایا، انسان کی دو نوع بنائی، انسان میں ایک مرد بنایا، ایک عورت بنایا، مرد ایک عورت۔ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو بٹھایا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے ملائکہ کے سامنے یہ بات کی کہ میں اپنا ایک خلیفہ زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں کی جانب سے جو جواب آیا، یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا تو سرزمین پہ ایک ایسے بندے کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں جا کے فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا، کیا ایسے کو تو بھیجنا چاہتا ہے؟ چونکہ فرشتوں نے انسانوں کو دیکھا نہیں تھا، پھر کیا دیکھا تھا؟ جنات کو دیکھا تھا، جنات کی شرارت کو دیکھا تھا، جبلی طور پہ جو ان کی شرارت تھی، خون خرابہ تھا دنیا میں، وہ دیکھا تھا۔ انہوں نے اسی پہ قیاس کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یا اللہ کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو دنیا میں جا کر فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں تھیں، قیمتی سے قیمتی چیزیں تھیں، سونے کی کان، چاندی کی کان، تانبے پتل کی کان، لوہے کی کان، یا یہ کہ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری قیمتی چیزیں تھیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کر دیا، انسان کو پیدا کرنے کے لیے مٹی کا انتخاب کیا۔ حالانکہ مٹی کے اندر ذلت ہے، مٹی کے اندر ایک قسم کی عاجزی ہے، وہ ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی رہتی ہے، خواہ وہ مٹی کی اتنی قیمتی کیوں نہ ہو، مینس کی مٹی کیوں نہ ہو، پیروں کے نیچے ہی رہتی ہے، سر کے اوپر نہیں رہتی۔ مٹی کو اگر اچھالا جائے یا کہ اونچائی پہ جا کے چھوڑا جائے تو اس کی خاصیت، اس کی فطرت، وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ کے نیچے ہی آنے والی ہے، ہوا میں تحلیل ہونے والی بھی نہیں ہے۔ مٹی کی خصوصیت تھی عاجزی، ذلت، مسکنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، حالانکہ انسان اشرف المخلوق ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقوں کو پیدا کیا ہے اس میں سب سے زیادہ اشرف، افضل اور سردار جسے کہتے ہیں وہ انسان ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کا انتخاب کیا تو فرشتوں سے کہا تھا کہ جاؤ فلاں جگہ سے مٹی اٹھا کے لاؤ، مستقل اس کا ایک مکالمہ ہوا، فرشتے بار بار آئے، مٹی کا رونا دیکھ کر وہ واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب فرشتے کو دیکھ کے کہا تم جاؤ، تم میرے حکم کو بجا لاؤ۔ چنانچہ ایک فرشتہ آیا، جب وہ مٹی اٹھا رہا تھا تو مٹی رو رہی تھی، کہا ایک طرف تو تیرا رونا ہے، دوسری طرف تو میرے رب کا حکم ہے، تیرے رونے کو دیکھ کر میں اپنے رب کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اس لیے اس نے مٹی کو اٹھا لیا۔ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا۔ حدیث پاک میں یہ بھی مروی ہے کہ یہ مٹی کس علاقے کی تھی، جس علاقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا گیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مولانا بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ قدیم زمانے میں انہوں نے ایک عربی کتاب لکھی تھی، اس عربی کتاب میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت جس مٹی کا انتخاب کیا وہ دکن کی مٹی تھی، اسے عربی میں دجنہ کہا جاتا ہے، دجنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دجنہ ہندوستان کے ایک علاقے کا نام ہے، پھر مفسرین تشریح کرتے کہتے ہیں یہ دجنہ بعد میں چل کے دکنا بنا، دکنا کے بعد اسی کو دکن کہا گیا جس دکن میں ہم اور آپ بستے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سرزمین کی مٹی کا انتخاب کیا۔ اب آگے چلیے،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ابھی روح نہیں پھونکی بلکہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح چھوڑے رکھا. 40 دن تک ان کے اوپر بارش کی بوندیں پڑتی رہیں. پورے 39 دن تک ان کے اوپر غم کی بوندیں پڑتی رہیں. 39 دن تک. پھر ایک دن ایسا ہے جس میں خوشی کی بوندیں پڑی. اس کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں آدمی کی فطرت میں، آدم علیہ السلام سے آدمی ہے، آدمی کی فطرت میں غم زیادہ ہے اور خوشی کا ایک ہی دن ہوتا ہے. 40 دن میں سے 39 دن غم کے ہوتے ہیں اور ایک دن خوشی کا ہوتا ہے. اب اس کا اندازہ لگا لیجئے، اضافی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو روح پھونکنے سے پہلے مستقل کئی لوگ جو اس وقت جو مخلوقیں تھیں، فرشتے مستقل پروانوار آتے، آگے پیچھے دیکھ کے جاتے، چرچا کرتے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو پیدا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ ایسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کے کان ایسے ہیں، اس کا جسہ ایسا ہے، اس کے پیر ایسے ہیں، دیکھنے میں بڑی حسین شے ہے. پھر یہ شیطان جو بعد میں چل کے شیطان ہوا، پہلے وہ فرشتوں کا سردار تھا، وہ کہتا تھا کہ تم کس چیز کی تعریف کرتے ہو، چلو دیکھ کے آتے ہیں. وہ فرشتوں سمیت آیا، سیدھے منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے نیچے اتر گیا. اندر جا کے پوری سیر و تفریح کر کے واپس آیا، آ کے کہنے لگا کس چیز کی تم تعریف کرو، اس کے اندر کیا اچھا ہی ہے. میں اندر گیا، اندر جا کے دیکھا تو پیٹ جسے کہتے ہیں اس کے اندر بالکل خلا ہے، خالی جگہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے یہ خوب کھا جائے گا تو مست ہو جائے گا، اگر نہیں کھائے گا تو سست ہو جائے گا. اس کے اندر کیا اچھائی کیا تم کو نظر آ رہی ہے. ہاں البتہ جب میں جا رہا تھا اندر، اس وقت میں نے دیکھا بائیں طرف ایک کمرہ بنا ہوا ہے، ایک کمرہ چوکور ایک کمرہ بنا ہوا ہے. میں نے چاروں طرف گھوما، کہیں سے اس کے اندر جانے کا راستہ مجھے مل جائے، اندر جانے کا کہیں سے راستہ نہیں ملا، وہ ہر طرف سے بند تھا. ممکن ہے اس کے اندر کوئی خصوصی چیز رکھی ہوئی ہو. وہ یہی بائیں طرف کا حصہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کو محفوظ کر رکھا تھا. پورے 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے، تب تک یہ بدن ننگے بدن پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی کپڑا نہیں. آدم علیہ السلام کا جو جثہ رکھا گیا تھا، جو جثہ وادی نعمان جسے کہتے ہیں، طائف اور مکے کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی میں پورے 40 دن تک یہ بے جان جثہ رکھا گیا ہے. ہاں، جسے مستقل فرشتے آ کے اس کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ کے جا رہے ہیں. 40 دن تک بغیر روح کے، بغیر کپڑوں کے جثہ پڑا ہوا تھا. یہ جثہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اندر روح پھونکی گئی. اس کے بعد جنت میں ان کو ٹھہرایا گیا اور کہا گیا تم جنت میں رہو، جنت کے جتنی نعمتیں ان سے محظوظ ہوتے رہنا. ہاں، فائدہ اٹھاتے، جو چیز کھانا چاہو، ساری چیزوں کی تم کو آزادی ہے. لیکن دیکھو وہ شجرہ ممنوعہ ہے، وہ ایک درخت ہے، اس کے تم قریب تک مت جانا. کھانے کی تو دور کی بات ہے. ہاں، فلا تقربا هذه الشجرہ، تم اس درخت کے قریب تک مت جانا. اس کے بعد آدم علیہ السلام چونکہ تنہا ایک انسان تھے، اتنی بڑی جنت میں کھاتے بھی تو کیا کھاتے، ہمیشہ انسیت کی ایک چیز کو ان کا دل چاہتا تھا تو ایک شے ہو جسے میں مانوس ہوں. ایک قسم کی وحشت رہتی تھی. اتنے بڑے محل میں تنہا ادھر جاتے ادھر جاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی انسیت کے لیے، ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے انہی کی جنس میں سے ایک دوسری نوع پیدا کیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، جب جاگ کے دیکھا، آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے بازو ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ انسان بالکل الگ ہے، کئی اعتبار سے الگ ہے. آدم علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی ہے اور اس کا چہرہ بالکل صاف ہے. جتنے بال داڑھی کے لمبے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ لمبے اس کے سر پہ بال ہیں. آدم علیہ السلام کے بدن میں جو سختی ہے، بظاہر دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے یہ نرمی کا مظہر ہے، یہ نرمی کی پیکر ہے. کئی اعتبار سے بات کیے تو بات کے اندر نزاکت ہے، طبیعت میں لطافت ہے. آدم علیہ السلام کا فطری طور پہ ہاتھ ادھر بڑھا. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم ابھی نہیں، ابھی تمہارا نکاح ہونا باقی ہے. چنانچہ فرشتوں کی نگرانی میں ان کا نکاح کروایا گیا. نکاح کرنے کے بعد آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے. اس پورے واقعے کے پس منظر میں صرف ایک بات مجھے بتانی ہے. مرد کو جب پیدا کرنے کی باری آئی تو 40 دنوں تک وادی نعمان میں اسے رکھا گیا. اس کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے. لیکن جب عورت کو پیدا کرنے کی باری آئی، کہا جاتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے اس تفسیر کو بھی نکالا جاتا ہے. من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها،
اس اعتبار سے کہا جاتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بائیں طرف کی اونچی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرنا، فإنہن خلقن من ضلع، اس لیے کہ ان کو پسلیوں سے پیدا کیا گیا ہے، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپر کی پسلیوں میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اوپر کی پسلی سے چونکہ اسے پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر زیادہ ٹیڑھا پن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سوئے ہوئے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بائیں طرف کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ جن کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے ان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ان کو کیسے پیدا کیا۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں ان کے اوپر پڑی ہیں، اس وقت تو کپڑوں میں ملبوس تھیں، پوری طرح سے اوپر سے نیچے تک کپڑوں میں ملبوس تھی، ان کا بدن بڑھانا نہیں تھا۔ جس کی پسلی سے پیدا کیا گیا اس کی نگاہیں بھی ان کے بدن پہ نہ پڑ پڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مستور کر دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ بھی ان کے اوپر پڑ نہ سکی۔ تو اب دیکھو عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، کس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ مرد کو بنانے کی باری آئی تو اس طرح علانیہ طور پہ بنایا، لیکن عورت کو بنانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے معاملے کو بالکل مخفی کر دیا، پوشیدہ کر دیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ عورت کیسے پیدا ہوئی ہے، خود آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی پتہ نہ چلا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، یہ عورت جو ہے وہ چھپائے جانے کی چیز ہے، اذا خرجت استشرفها الشیطان، لیکن چھپائے جانے کی چیز جب باہر نکلتی ہے تو شیطان بالکل جھانکنے تاکنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے اگر تم نماز میں بھی کھڑی ہوئی ہو تو اپنے پورے جسم کو ڈھانک کے کھڑے ہونا، پورے جسم کو چھپا کے کھڑے ہونا، یہاں تک کہ جو بال ہیں ان بالوں کا بھی اگر 3 انگلیوں کے برابر حصہ کھل جاتا ہے تو رب کے سامنے نماز نہیں ہوتی ہے، رب کے سامنے نماز نہیں ہوتی ہے، پھر دوسروں کا کیا معاملہ ہے، دوسروں کا کیا معاملہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت کو خوب سراہا جو مستقل پردے میں ڈھکی چھپی رہتی ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس مل جاتی ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس مل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو ایک مکہ لگایا تھا، وہ مکہ اس زور کے ساتھ تھا، چونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے طاقتور تھے، ایک تو نبی تھے ہی، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تیور کچھ سختی تھے، انصاف کرنے کے لیے گئے، ایک مکہ ایسا لگا فقضا علیہ، اس کا کام ہی تمام ہو گیا تھا، وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے بھاگ کے مدین کی طرف آئے تو دیکھا کچھ مرد حضرات ہیں وہ سارے کے سارے کنویں کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک دو عورتیں 2 لڑکیاں مستقل پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا تھا ان کی کوئی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کی جائے، لیکن مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پہ وہ عورتیں سامنے نہیں آ پا رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے پوچھا تھا قال ما خطبکما، کیا حال ہے تمہارا، ایسا پیچھے کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن یہ بھیڑ ہے، اس بھیڑ کے بیچ میں سے ہم آنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذریعہ بنا کر ان بکریوں کے پانی پلانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی کر دیا۔ اس کے بعد یہ 2 لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام لے کر، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کارنامے کو لے کر شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں جو ان کے باپ تھے۔ یہ 2 لڑکیاں شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹیاں تھیں، جا کر کہنے لگیں کہ ابو جان ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، وہ نوجوان طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ پھر یہ شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا جاؤ بیٹی ان کو بلا کے لاؤ، ان کو کچھ اجرت دیں گے، جب انہوں نے اتنا بڑا معاملہ کیا ہے ان کو بلا کے لاؤ۔ یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی ابو نے آپ کو بلایا ہے، آپ آئیے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اچھا چلیے گھر دکھائیے۔ تو اب یہ پوری استحیاء، حیا سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے جس کو استحیاء کہا جاتا ہے، پوری حیاداری کے ساتھ یہ عورت جا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راستہ دکھاتے ہوئے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء،
پوری حیاداری کے ساتھ اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے اور اوپر کے کپڑے سے اپنے سر کو، اپنے پورے چہرے کو ڈھانکتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان سامنے انہوں نے کہا کہ ان ابی یدعوک، میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ دینے کے لیے ابو جان نے آپ کو بلایا ہے۔ چنانچہ پوری استحیاء حیاداری کے ساتھ لڑکی نے بات کی، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رہبری کرتے ہوئے وہ اپنے ابو کے پاس لائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ عورت کی، ایک لڑکی کی حیاداری جو نبی نہیں تھی، نبی کی بیٹی تھی، لیکن ایک نبی سے بات کرنے کا وہ انداز تھا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے حصہ بنا دیا۔ میرے دوستو، ہمارے لیے سب سے پہلا دستور قرآن پاک ہے، سب سے پہلا دستور قرآن پاک ہے۔ ہم قرآن پاک کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں حکم ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پاک میں حکم ہے، روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک میں حکم ہے، صدقہ فطر دیتے ہیں، قرآن پاک میں حکم ہے، صدقہ دیتے ہیں، قرآن پاک میں حکم ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہوتی ہے، اب آئیے میں تھوڑا ہمارے اس ملک کے پس منظر میں آپ کو لے کے جاؤں۔ آج جو بات کی جا رہی ہے حجاب کے سلسلے میں، اتنا بڑا ایشو کیا جا رہا ہے، گویا کہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی خبیث النفس انسان نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر آج حجاب کی اجازت دی جائے، کل یہ لوگ نماز کی اجازت مانگیں گے، کل اگر نماز کی اجازت دی جائے یہ لوگ کالج میں نماز کے لیے الگ جگہ مانگیں گے، اگر الگ جگہ بھی دے دی جائے تو یہ جمعہ کی چھٹی مانگیں گے، اس کے بعد اگر ان کو چھٹی بھی دے دی جائے اس کے بعد یہ لوگ جو ہے اپریل مئی کی چھٹی نکال کر رمضان کی چھٹی مانگیں گے۔ ان کا معاملہ بڑھتا ہی جائے گا، کتنا معمولی مسئلہ تھا حجاب ہزاروں سال سے ہمارا کلچر ہے، 4 دن سے پہلے اس کو ایشو بنایا گیا، پھر اسے پھیلاتے پورے ملک میں ایک قسم کا زہر پھیلا دیا گیا، پورے ملک میں ایک زہر پھیلا دیا گیا۔ یہ آخر کون سے باطل عناصر ہیں جو اسلام کے خلاف ہاتھ دھو کے پڑے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں، ہمارا یہ ہندوستان جب انگریزوں کے چنگل میں گیا اس سے پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ ہمارے ہندوستان انگریزوں کے آنے سے پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہاں کس کی حکومت تھی، کس کی سلطنت تھی؟ آپ تھوڑا غور کیجئے۔ 1000 سال جو کہتے ہیں 1000 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق، ہمارے اس ہندوستان کے ساتھ ہمارا رشتہ 1000 سال سے نہیں ہے، 10,000 سال سے نہیں ہے، 20,000 سال سے بھی نہیں ہے، پھر کتنے سالوں سے ہے؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہمارا رشتہ اس ملک کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اسی ملک کی مٹی سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا بھی گیا، اسی ملک میں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتارا بھی گیا، تو ہمارا رشتہ مضبوط ہے، ہم کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تم باہر سے آئے ہو، تم مکے سے آئے ہو، تم مدینے سے آئے ہو، تم یمن سے آئے ہو، تم جزائر سے آئے ہو، کہیں سے آئے نہیں ہیں۔ مکہ مدینہ سے تو ہمارا دین آیا ہے، ہم نہیں آئے ہیں، ہم تو یہی کہ ہیں مکہ مدینے سے ہمارا دین آیا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ وہ اپنے انسانیت کا چہرہ لے کر، بلکہ اپنی نبوت کا چہرہ لے کر سب سے پہلے ہمارے اس ملک میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے اذان کی آواز اس ملک کی سرزمین میں گونجی ہے، سب سے پہلے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی سرزمین میں اذان دی ہے۔ تو کئی رشتے ہمارے اس سے بندھے ہوئے ہیں، لیکن آج نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک حجاب کو لے کے بات کرتے ہی سب سے پہلے منہ کھولتے کہہ دیتے ہیں اگر تم کو حجاب چاہیے پاکستان چلے جاؤ، اگر تم کو اردو چاہیے تم پاکستان چلے جاؤ، بات میں یہ کہتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا مذاق ہے، کیا بھدا مذاق ہے۔ اس سرزمین پہ سب سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، جب انگریز آ کے بسے ہیں اس وقت بھی جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، مغل کا سب سے آخری بادشاہ، وہ بھی تو مسلمان تھا۔ چونکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ ملک نکلا تھا تو اس ملک کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ جو خون بہا ہے وہ ہمارے مردوں اور عورتوں کا بہا ہے، ایسے کیوں؟ میں نے اس سے پہلے بھی 26 جنوری کے موقع پہ کہیں بتایا تھا، آزادی کا عنصر صرف اور صرف مسلمانوں میں ہے۔ کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ صرف اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے غلام نہیں، ہمارے علاوہ جتنی مخلوق ہیں، جتنی قومیں ان کو تقسیم کر چکے ہیں۔ منو مہاراج ہندوستان میں ایک مہاراج گزرے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے برہمنوں کی برتری کو بتانے کے لیے منو شاستر لکھا تھا، جس کو آج منو سمرتی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ انسانوں کو، قوموں کو تقسیم کیا تھا کہ بھگوان نے
चार किस्म के लोगों को पैदा किया है। सबसे पहले ब्राह्मण है, सबसे पहला दर्जा उनका है, वही सदारत, मतलब वही लीडर बन सकते हैं, उनके अलावा कोई लीडर नहीं बन सकता। दूसरे दर्जे में उन्होंने छतरी को लाया, कहा कि इनका काम यह है कि वो जानवरों की हिफाजत करें, गाय की खिदमत करें, खिदमत करके वो इसकी हिफाजत करें। फिर तीसरे दर्जे में वेश को लाया और कहा कि इनकी खिदमत यह है कि सरहदों की हिफाजत करें, सरहदों की हिफाजत करें। चौथे दर्जे में शूद्र को लाके कहा ये शूद्र जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि वो दूसरों का झूठा खाएं, दूसरों का झूठा खाएं। ये अच्छी चीज खाने की भी रवादार नहीं, अच्छी चीज पहनने की भी रवादार नहीं, बल्कि इनका काम यह है कि ऊंची जितनी कौमें, 3 कौमें हैं, उनकी खिदमत बजा लाना इनका हक है। पहले ही दिमाग में डाल दिया गया। इसीलिए हमारे इस मुल्क में सबसे ज़्यादा आबादी जिनकी वो दलितों की, सबसे ज़्यादा आबादी दलितों की है। लेकिन उनके दिलों में ये बात डाल दी गई है कि तुम पैदा ही इसलिए हो कि तुम हमारी खिदमत करो, तुम कभी सरदार नहीं बन सकते, तुम कभी सरदार नहीं बन सकते, तुम कभी लीडर नहीं बन सकते। तुम्हारा काम ये है कि तुम ऊंची कौमों की खिदमत करो, अगले जन्म में भगवान तुमको ऊंची जात में पैदा करेगा। ये दिमाग में डाल दिया गया है, जिसकी बुनियाद पे इतने मनुशास्त्र में इतने भयानक भयानक उसूल लिखे गए हैं। अगर कोई शूद्र, कोई दलित जाते जाते उसके कानों में ब्राह्मण का वेद पड़ जाता है, ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है, जोर जोर से वेद पढ़ रहा है, ये शूद्र जा रहा था गली से, उसके कान में ब्राह्मण का वेद पड़ गया। अब मालूम हुआ कि ब्राह्मण ने हमारा शूद्र ने हमारा वेद सुन लिया है, दलित ने हमारा वेद सुन लिया है। तो मनुशास्त्र में कानून लिखा हुआ है, उसको पकड़ो, सबसे पहले उसको पकड़ो, उसके कान में शीशा डालो, शीशा पिघला के डालो ताकि वो बहरा हो जाए। कि वो तो अछूत था, वो तो अछूत था, निकम्मा था, उसने हमारा वेद कैसे सुन लिया। अब उसकी सजा यही है कि उसको कानों से बहरा कर दिया जाए, शीशा पिघला के डाल दिया जाए। यही तो होता था, यही तो होता था। अब उसके बाद आगे चलिए, दलितों के औरतों को सीने पर कपड़ा डालने की इजाज़त नहीं थी, सीने पर कपड़ा डालने की इजाज़त नहीं थी। ये कपड़ा डालना शरीफ औरतों के लिए था। ब्राह्मण का मर्द देव कहलाता था, ब्राह्मण की औरतें देवियाँ कहलाती थीं, और दलितों की औरतों को कपड़ा डालने की इजाज़त नहीं थी। फिर दलित के लिए हुक्म क्या था, जहाँ भी तुम जाओ पीछे झाड़ू बन के जाओ, झाड़ू बन के जाओ। ऐसे क्यों? इसलिए कि जिस रास्ते से तुम गुजरते हो, तुम मनहूस हो, तुम अछूत हो, तुम्हारे पैरों के कदम मिट जाए, इसलिए तुम अपने पीछे झाड़ू को लटकाए हुए फिरो। ये मामला था इनका। अगर कोई ब्राह्मण के खिलाफ कुछ बातें कर देता, उसके लिए 2 सजाएं थी, 2 सजाएं। सबसे पहली सजा तो ये थी कि उसको कत्ल कर दिया जाता। अगर वो कहे कि मुझे कत्ल ना करो, तो राजा अपने मन के मुताबिक पीठ की जानिब गोश्त का एक हिस्सा निकाल के उससे जिंदा रहने का हक देता था। अब सोचिए, जिंदे इंसान को पीठ की जानिब से गोश्त का एक हिस्सा निकाल के उसे जिंदा रहने का हुक्म दिया जा रहा है। और तीसरी भी एक सजा उन्होंने तजवीज़ की बाद में चलकर यह था, पेशानी के ऊपर एक दाग लगाया जाता, पेशानी के ऊपर एक दाग, कि ये वो आदमी है जिसने ब्राह्मण के बारे में बुराई की है, दाग लगाकर जिला वतन कर दिया जाता था, मुल्क से निकाल दिया जाता था। इतनी कड़ी कड़ी सजाएं आज भी मनुशास्त्र में हैं। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन सारी चीज़ों को पढ़ा तो उन्होंने कहा था ये तो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। कोई एक ऐसा कानून होनी चाहिए जो इंसानियत पर मबनी हो। इसीलिए 25 दिसंबर को उन्होंने इसको जला दिया था, मनुस्मृति को जला के पूरे हिंदुस्तान वालों को एक पैगाम दिया था कि ये दस्तूर बनने के काबिल नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ, इंसानियत सोच उसूल पर मुरतब एक किताब है। तो मेरे दोस्तों, जब दस्तूर बनने का मौका आया, दस्तूर बनने का मौका आया, तारीख के साथ है कि मुसलमान कहां से कहां तक तन्हा लड़ते रहे। 1857 तक मुसलमान के साथ कोई नहीं था, मुसलमान तन्हा लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे मुसलमान तन्हा? मुसलमान ये चाहते थे कि हमको मजहबी आज़ादी हासिल हो, हम आज़ादी के साथ अजान देकर आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने वाले हो, आज़ादी के साथ कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले, कुरान पाक की तरवीज करने वाले हो। लेकिन अंग्रेज मुसलमानों को रोड़ा अटका रहे थे, तो मुसलमान बरोएकार आकर अंग्रेजों का दिफा कर रहे थे। 1857 के बाद बैठकर मुसलमानों ने सोचा कि हम अपने तरीक़ेकार को बदलते हैं, तरीक़ेकार को बदल के गैरों को साथ में लेते हैं। ऐसे क्यों था? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था, मस्जिदों में खिंजीर का गोश्त डाल देते और मंदिरों में गाय का गोश्त डाल देते। अब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ धड़ के इधर मुसलमान हिंदू लड़ते रहते, इधर ये पूरी तरह से हुकूमत करते थे। इसलिए सबसे पहले हम हिंदू मुसलमान मिल जाएं। 1857 के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान समझौता हुआ है। समझौते के बाद तब भी जितनी तहरीकें वजूद में आई हैं, तहरीक खिलाफत हो,
تحریک جمعیت علماء ہو، تحریک ترک موالات ہو، تحریک ریشمی رومال ہو، جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں سب مسلمانوں کی جانب سے اٹھی ہیں، یہاں تک کہ جس کو بابا قوم کہا جاتا ہے، مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی رکھنے والے مسلمانوں نے خلافت کمیٹی کے فنڈ سے پورے ملک میں اس کا دورہ کروایا۔ 1927 میں جب ہمارے چک منگلور میں بھی گاندھی جی کا آنا ہوا ہے، اس وقت بھی خلافت کمیٹی کے فنڈ سے وہ پورے ہندوستان میں جیسے آئے وہ چک منگلور میں بھی آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ ہمارا حق تھا۔ اب آگے چلیے، دستور کوئی ہمارے پاس تھا نہیں، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں تھا۔ قانون کیا تھا؟ انگریزوں کا قانون چل رہا تھا، تو دستور ساز یہ کمیٹی بنائی گئی، یہ کمیٹی کہ اب ہمارے ملک کا آئین بنایا جائے، ملک کا دستور بنایا جائے۔ اس کمیٹی میں 308 ممبر تھے، 308 ممبر میں 35 مسلمان تھے، جس میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح کیرلا کے کئی افراد تھے، پورے 35 مسلمان تھے، 35 مسلمان۔ سب لوگوں نے بیٹھ کے اس دستور کو بنایا۔ خاص طور سے اقلیت کے، مائنارٹی کے جو حقوق ہیں، اس حقوق کے بنانے میں حضرت مولانا حسرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ دخل تھا۔ جب دستور پوری طرح سے تیار ہو گیا، حضرت مولانا حسرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ کو شاید یہ بھنک لگ چکی تھی کہ آگے کوئی فرقہ پرست عناصر پرسنل لا میں مداخلت کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ہمارے اس پورے ملک میں تقریباً 4000 قومیں بستی ہیں۔ کتنی؟ 4000 قومیں۔ اکا دکا ہم کو معلوم ہے، ورنہ 4000 قومیں بستی ہیں۔ ہر ایک کا مذہب الگ ہے، ہر ایک کا دیو الگ ہے، ہر ایک کا پرسنل لا الگ ہے، ہر ایک کا پرسنل لا الگ ہے۔ مولانا حسرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، ایوان میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کی۔ کیا تقریر کی؟ دیکھو یہ دستور ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے، اور یاد رکھنا کسی بھی سیاسی پارٹی کو، کسی بھی فرقہ پرست طبقے کو کسی گروپ کے پرسنل لا میں مداخلت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایسا لگ رہا ہے گویا کہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں۔ آج بھی آپ حسرت موہانی اور انقلاب آزادی ایک کتاب ہے، ریختہ والوں نے اس کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ بھی کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہ کتاب۔ اس میں باقاعدہ ان کی لفظ بلفظ ان کی پوری تقریر محفوظ ہے۔ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی یا فرقہ پرست طبقہ کسی گروپ کے پرسنل لا میں مداخلت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اب آگے چل کے کہا، خاص طور سے مسلمانوں کا پرسنل لا جو قرآن پاک سے بنا ہے، طلاق ہو، نکاح ہو، وراثت ہو، اس سب کو قرآن پاک سے لیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ آگے انہوں نے کہا، اگر کسی نے مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو میں آج اس ایوان کے فلور سے اعلان کر رہا ہوں وہ سخت مصیبت میں پھنس جائے گا، ہر دن اس کو مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اگر تم میں سے کسی کو کچھ کہنے کی جرت ہو تو آج ہی کہو۔ تو کچھ لوگوں نے جو اراکین بیٹھے ہوئے تھے تھپ تھپانے لگے، کچھ کہنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو مولانا حسرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ کے تیور بدل گئے، اور انہوں نے کہا چاہیے کان کھول کے تم لوگ سن لو، مسلمانوں کے پرسنل لا میں اگر تم مداخلت کرنے کی کوشش کرو گے، مسلمانوں کے جو عزائم ہیں دیوار آہنی بن کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جو ہر دن تم کو ٹکرانا پڑے گا۔ دیوار آہنی کہتے ہیں لوہے کی دیوار کو۔ اس وقت جب دستور بنا تھا 2 سال 11 مہینے 18 دن میں دستور بنا ہے، پوری کوشش کر کے 308 افراد نے 2 سال 11 مہینے 18 دن میں یہ دستور بنایا۔ اس دستور کے بننے کے بعد مولانا کی تقریر ہو رہی ہے، اگر مسلمانوں کے پرسنل لا میں اگر تم نے مداخلت کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے عزائم دیوار آہنی بن کر کھڑے ہو جائیں گے، جن سے ہر دن تم ٹکراتے رہ جاؤ گے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ اسی لیے کہا تھا یہ جو دستور میں مسلمانوں کا پرسنل لا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس بھگوت گیتے ہے، نہ ہی ہمارے پاس بائبل ہے، نہ ہی ہمارے پاس دوسرے وید ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کے تعالیٰ کے کلام میں
نہ کسی قسم کی تحریف ہو سکتی ہے، نہ کسی قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، پورے قرآن پاک میں حرف کی تبدیلی تو دور کی بات ہے، ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اس کو بدل ہی نہیں سکتا۔ اس کلام پاک کو ہم ماننے والے ہیں، اس قرآن پاک کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔ اس لیے مولانا حضرت علی موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت بوانگے تو حل کہہ دیا تھا کہ لوگوں ایسا نہیں ہے، منو شاستر کی طرح کوئی یہ وید نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن پاک ہے، اس کے مطابق ہم نے پرسنل لا میں مسلمانوں کا پرسنل لا بنایا ہے۔ طلاق بھی اسی کے حکم کے مطابق ہے، نکاح بھی قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے، وراثت بھی قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کے اندر تم مقابلہ کرنا چاہو، مداخلت کرنا چاہو تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے دوستو، ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود دستور کے اندر ایسے آئین ہیں جس آئین میں ہر ایک قوم کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق دیا گیا ہے، ہر ایک قوم کو۔ آپ دیکھیے کتنی قومیں بستی ہیں، کوئی قوم تو جانور کا پیشاب پیتی ہے، کوئی تو قوم تو جانور کے گندگی کو بھی بہت محترم بھی شان سمجھتی ہے، لیکن یہ قوم کو دوسری قوم پہ انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ انگلی اٹھانے کی، تو تیرا مذہب پہ عمل کر، میں میرے مذہب پہ عمل کرتا ہوں۔ ایک ہی جگہ ایک مسجد ہے، پاس میں مندر ہے، ادھر گردوارہ ہے، ادھر چرچ ہے، ادھر اذانیں ہوتی ہیں، دیگر چیزوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں۔ ان کی گھنٹیوں سے نہ اذان والوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ان کے اذانوں سے ان کی گھنٹیوں والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان کا ایک کلچر ہے۔ اسی بنیاد پہ آپ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک دیکھیے، ملک کے ایک سے زائد نام نہیں ہوتے ہیں۔ عرب، آج اس کا نام سعودی عرب ہے، پہلے کیا نام تھا؟ جزیرۃ العرب تھا، آج نکال دیا گیا، آج اس کو نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد اب آگے چلیے، مصر، وہ ایک زمانے میں مصر تھا، اب اسے جارڈن بنا دیا گیا۔ ایک ملک تھا، اسے بدل کے نام رکھا گیا تو اسی نام کے ساتھ موسوم ہو گیا۔ لیکن ہماری اس ملک کا نام ہندی میں بھارت ہے، اردو میں ہندوستان ہے، اور انگلش میں جو اس کا نام انڈیا ہے، اور عربی میں ایک مزید نام ہے جس کو ہند کہتے ہیں، جس نام کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے لیے بشارتیں دی ہیں۔ اس کے 4 نام ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے ہے، یہاں بسنے والی ایک قوم نہیں ہے، بسنے والی ایک قوم نہیں ہے، 4 ہزار قومیں بستی ہیں، ہر ایک کا الگ الگ پرسنل لا ہے۔ اگر سب کو ایک جگہ متفق کرنا چاہو تقریباً یہ ناممکن ہے۔ ہمارے جتنے بادشاہ اس سے پہلے آئے انہوں نے بھی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا تھا، خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں مغل نے یہ کیا وہ کیا، نہ جانے کیا یہ بدنام کرتے ہیں۔ تاریخی حقائق اس سے بالکل خاموش ہیں، بالکل خاموش ہیں۔ انصاف اور رواداری ان کے پاس اتنی تھی، یہ 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی ہماری تعداد ہندوؤں سے بڑھ نہ سکی، ہماری تعداد ہندوؤں سے بڑھ نہ سکی۔ اس سے زیادہ، اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے کہ 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی مسلمان کم تعداد میں رہا، غیر زیادہ کی تعداد میں رہا، ہماری تعداد بڑھ نہ سکی۔ تو میرے دوستو، جب آزادی ملی، آزادی ملنے کے بعد دستور بنانے کا موقع آیا، اس وقت دستور ساز کمیٹی میں بھی مسلمان تھے، انہوں نے بوانگ دو ٹوک میں یہ بات سنا دی تھی۔ اس کے بعد ایسا سنایا کیوں تھا؟ جب یہ ہندوستان کٹا تھا، ہندوستان کٹ کے ایک حصہ پاکستان میں تبدیل ہو گیا، ایک حصہ ہندوستان کے نام پہ تبدیل ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے شرارت یہ کی تھی، جب اسلام کے نام پہ ایک ملک ہو چکا ہے، کیوں نہ اس ملک کو منووادی بنا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنی ایک آواز بلند کی، تو جتنے مسلمان، جتنے دلت تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے انتخاب کے ساتھ، اپنی پسند کے ساتھ ہم نے اس ملک کو چنا ہے۔ چاہتے تو جا سکتے تھے، مسلمان جا سکتے تھے پاکستان کو، جتنی تعداد پاکستان میں گئی اس سے زیادہ تعداد ہندوستان میں رہ گئی۔ کم لوگ وہاں گئے، زیادہ لوگ یہاں رہے، کہ یہ سوچتے ہوئے یہ سرزمین ہمارے لیے، مرنا جینا ہمارا اس سے متعلق ہے، چنانچہ یہیں رہے۔ اس کے بعد ایک ایسا دستور بنایا جائے جو جمہوری ہو، کسی مذہب کی ترجمانی کرنے والا نہ ہو۔ چنانچہ اس دستور کو بنایا گیا، جس دستور میں سب کو جینے کا حق دیا گیا۔ لیکن آج آئے دن ایک شوشہ چھوڑ کے مسلمانوں کی مذہبی زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے گزشتہ مرتبہ بھی ایک بات بتائی کہ اس کا ثبوت ہم کو دینا ہے۔ کیسے دینا ہے اس کا ثبوت؟ عملی طور پہ جتنے شریعت کی چیزیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کا ثبوت دیں۔ مالدار یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی، میں چونکہ مالدار ہوں، بڑی بھاری کار میں بیٹھتا ہوں، تو میری بیوی کا پردہ نہیں ہے، چنانچہ وہ پردہ نہ کرتے ہوئے پوری دنیا میں اپنی بیوی کا نمائش کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ نہیں، مالدار غریب کی اس میں تمیز نہیں ہے، جو بھی مسلمان ہیں سب کے لیے پردہ ہے۔
جو بھی مسلمان ہے بالغ جب لڑکی ہو جاتی ہے بلکہ مراہقہ جب ہو جاتی ہے تبھی سے اس کا ایک پردہ کروانا شروع کروا دیا جائے۔ تو میرے دوستو آج حجاب کی ایک آواز اٹھی ہے، جتنے لوگ بے حجاب ہیں ان کو باحجاب کر دو، ان کو باحجاب کر دو، پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ حجاب ہماری پسند ہے، ہماری شریعت کا حکم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حجاب ہمارا محافظ ہے، اس بنیاد پہ ہم ڈالیں گے، پوری دنیا والوں کو بتاؤ۔ آج یہ ایک لڑکی نے جرأت کا مظاہرہ کیا، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کا ایک نعرہ لگایا تھا۔ وہ اللہ اکبر کی صدا وہ اخلاص پر مبنی تھی، جس کی بنیاد پہ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی مقبولیت سے نوازا کہ آج پوری دنیا میں اسی کا چرچا ہے۔ میرے دوستو سب سے پہلے اپنی بچیوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سکھاؤ، سب سے پہلے بچیوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سکھلاؤ۔ حکومت خواہ فرعون کی کیوں نہ ہو، شداد و حامان کی کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آئے گا، اللہ میاں کی مدد ایسی آئے گی، فرعون کی حکومت ہو، شداد حامان کی حکومت ہو، سب کی مان پڑ جائے گی۔ 1965 کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، 1965 کچھ لوگ جو فوجی تھے انہوں نے مسلمانوں کے ایک گاؤں پہ حملہ کیا۔ گاؤں پہ جب حملہ کیا وہاں کے مرد حضرات کو بھی پکڑ لیا، وہاں کی عورتوں کو بھی پکڑ لیا۔ مرد حضرات کو انہوں نے پوری طرح سے ہاتھ پاؤں کو زنجیر میں باندھ دیا، ان کو بالکل مبخوت کر دیا، ان کو ایسا کر دیا وہ کسی قابل نہیں تھے، ہاتھ پیروں کو بالکل پوری طرح سے بند کر دیا، اور تنوں پہ ستونوں سے ان کو باندھ دیا۔ پھر حکم دیا ان کی عورتوں کو لاؤ، ننگا کرو اور ان کے سامنے بدکاری کرو تاکہ ان کو تکلیف ہو، اس کے بعد ان کو قتل کیا جائے۔ جب عورتوں کو گھسیٹ کے لایا جا رہا تھا، عورتوں کے چہرے سے، عورتوں کے آنکھوں سے پانی تو ٹپک ہی رہا تھا، جو ہی ان کو سامنے لایا گیا عورتیں سجدہ ریز ہو گئیں، گڑ گڑا کے رونے لگی، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ تجھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، تجھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، یا اللہ قرآن پاک کی بنیاد پہ آج ہم کو کاٹا کیا جا رہا ہے، آج ہم کو ہماری عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، یا اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ آج ہم کو بچا لے، ہماری عزت کو بچا لے۔ قریب تھا ساری چیزیں ہو چکی تھیں، مرد حضرات کو باندھ دیا گیا تھا، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، عورتوں کو قریب تھا کہ ان کے کپڑے کھول کے بدکاری کر دی جاتی، لیکن وہ رونا انہوں نے رویا، اچانک ایک قدرتی بم پھٹا، ایسا آج میں کہہ رہا ہوں ایک ایسا بم پھٹا جس سے یہ بالکل حواس باختہ رہ گئے، اوسان خطا ہوئے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، کہ دیکھتے ہی دیکھتے خون سے شرابور 4 فوجی ایسے جو خون میں لت پت ہوئے تڑپ رہے ہیں۔ اس کے بعد اور آگے کچھ بڑھنے کی کوشش کی تو ایک اور بم پھٹا، جس بم کے پھٹنے کے بعد ایک طغیانی آئی، زور سے ایک ہوا ایسی چلی، عیدگاہ کے میدان میں مرد حضرات کو باندھا گیا تھا، وہی عورتوں کی عزت کی نیلام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو عیدگاہ کے میدان میں ایسا غبار چھایا، فوجی سارے کے سارے بھاگے، فوجی بھاگتے ہی وہ عورتوں نے ان کے بیڑیوں کو کھولا، پھر وہ اپنے مقام پہ چلے گئے، سب سے پہلے اپنی بچیوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف سکھلائیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آواز میں تاثیر ہوتی ہے، خود اللہ تعالیٰ کی آواز ان کی حفاظت بھی کر جاتی ہے۔ میرے دوستو آج ہم ہر چیز کو سکھلاتے ہیں لیکن نہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے بچے ذرا ان سے پوچھ لو کتنی چیزیں ان کے سامنے متعارف ہیں، اگر متعارف نہیں تو نہ اللہ کو جانتی ہیں نہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا دور کی بات ہے، جانتے ہی نہیں تو محبت کیسی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی معنوں میں سچا پکا مومن بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔